اللہ کی قدر اس حد تک تو ہو رہی ہے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن ہم اس کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کو اپنا حاکم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کی حاکمیت کے قیام کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا تعارف ہی حاصل نہیں ہے، اس بات کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ حاکم بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر تو بس انسانوں کو ہی حاکم ہونا چاہیے، حالانکہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر حق حاکمیت حاصل نہیں ہے، حاکمیت کا حق صرف اس کی ذات کو ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پہ جو حاکمیت قائم ہوتی ہے، اللہ کی حاکمیت، وہ بندوں کے ذریعے قائم ہوتی ہے، اور وہ بندے حاکم نہیں ہوتے، خلیفہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسانوں نے اپنے اوپر اپنے جیسے انسانوں کو حاکم مقرر کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ انسانیت اس نظام کی منتظر ہے جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، جس میں سب برابر ہوں، جس میں صرف اللہ کا حکم چلے، کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اوپر والوں کے لیے کچھ اور ہو، نیچے والوں کے لیے کچھ اور ہو، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اور ایک جیسا قانون صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ باقی انسان کبھی یہ موقع نہیں جانے دیتا کہ اس کے لیے راہ فرار موجود رہے۔ وہ اپنے لیے ضرور ایسا چور دروازہ رکھتا ہے کہ اگر وقت آ جائے تو میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اللہ کے دین میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں جو جرم کرے گا پکڑا جائے گا، گرفت ہوگی، سزا ہوگی، کسے باشد، کوئی بھی ہو، خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قانون اللہ کا ہے، اور اللہ کے سب بندے ہیں، چاہے خلیفہ ہو چاہے عام انسان ہو۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس تصور حاکمیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی معرفت اس حاکمیت کے تصور کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ تم حاکمیت کا تصور کہاں سے لے آئے؟ دوستان محترم، اسی آیہ مقدسہ کا اگلا حصہ ہمیں بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مٹھی کے اندر کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مٹھی کے اندر کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اتنی وسیع کائنات کا حاکم ہے، زمین کیا چیز ہے؟ بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مٹھی میں آ جانے والی چیز ہے، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے۔ دوستان محترم، بتایا جا رہا ہے کہ آج تم اس کی حاکمیت میں شریک کرتے ہو، ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ زمین اور یہ آسمان اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس دن وہ اکیلا حاکم ہوگا، اور یہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ، یہ جو اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رہے ہو، جا بجا اپنی حکومتیں قائم کر رہے ہو، کوئی مذہبی رنگ میں، کوئی سیاسی رنگ میں، تمہیں یہ حکومتیں قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ حکومتوں کا حق، حکومتوں کے لائق فقط وہ ذات ہے
اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، سب سے بڑے غالب، واحد غالب، للہ الواحد القہار، ایک قہار کی حکومت ہے، ایک قہار اللہ کی حکومت ہے۔ پتا چلا کہ اسلام میں ایک کی ہی حکومت ہوتی ہے، دو نہیں، دوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، دوئی شرک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔